السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ، میں ہوں علی سرور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جی کشکول توڑنا اور معیشت مضبوط کرنا ہوگی، کمزور کی کوئی بات نہیں سنتا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب کشکول لے کر نہ بھی جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ ان کی بغل میں ہے۔ یہ بدقسمتی، اپنے گربانوں میں جھانکنا وقت آ گیا ہے۔ وہ قومیں آگے نکل گئیں جنہوں نے کبھی کشکول نہیں اٹھایا۔ اچھا، اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف صحافی، تجزیہ کار مبشر میر صاحب۔ میر صاحب، یہ بڑی اہم اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں جی کشکول توڑنا ہوگا تبھی معیشت مضبوط ہوگی، اور ظاہر ہے کشکول لے کر جب آپ گھومتے ہیں تو پھر عزت بھی نہیں رہتی معاشرے میں۔ اب ہم قرضے بھی لے رہے ہیں، کشکول لے کر جا بھی رہے ہیں، ساتھ میں IMF کا پروگرامز بھی ہیں، اور ساتھ میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی عزت بھی ہو ہماری، معیشت مضبوط بھی ہو، لیکن بہت سارے ناقدین یہ کہتے ہیں جی قرضہ لے کر IMF سے تو کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکا ہے اب تک۔ تو سر، یہ سارا پھر پس منظر، یہ سارا قرضہ لینا اور سب کچھ پہلے بھی ہم لے چکے قرضہ، معیشت پھر وہیں کی وہیں کھڑی ہے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کچھ بہتری آئے گی اس بار بھی؟ ایک بڑا پروگرام میں ہم جا رہے ہیں IMF کے۔ بہت شکریہ علی سرور صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ بڑا اچھا موضوع آپ نے چنا ہے، اور بیان تو انہوں نے صحیح دیا ہے، بیان تو غلط نہیں دیا، لیکن ان کو میرا خیال ہے کہ چونکہ مسلم لیگ نون نے ہی ایک نعرہ لگایا تھا 97 میں، بلکہ 98 میں، جب ایٹمی دھماکے ہو گئے تھے جی جی، کہ قرض اتارو ملک سنوارو۔ ہاں، وہ پتہ نہیں چلا آج تک سر۔ اچھا، اب دیکھیں، وہ بھی یہی لوگ تھے، اور میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، اور جتنا بھی پیسہ جمع ہوا تھا آج تک پاکستان کی عوام کو نہیں پتا، اس کشکول توڑنے کے لیے ہی ہوا تھا، کہ کتنا پیسہ جمع ہوا ہے اور کتنا وہ کہاں پہ خرچ ہوا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو پہلے تو اس کا جواب دینا چاہیے، شہباز شریف صاحب کو اس کیس کو نکالنا چاہیے کہ جو ملک کا قرضہ اتارنے کے لیے عوام نے اتنی مدد کی تھی حکومت کی ایٹمی دھماکوں کے بعد، وہ پیسہ ہمارے پاس کہاں گیا تھا اور کیا ہم نے اس کا کیا تھا۔ اور دوسری بات کہ یہ بیان دینا تو بہت اچھا ہے، لیکن عملاً اگر آپ اس پہ کاربند نہیں ہیں تو پھر یہ زیرو ہے۔ عملاً کیا ہے کہ اس کی ہم بڑی دفعہ اس کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ واقعی خود کفالت کی منزل پہ جانا چاہتے ہیں، کشکول توڑنا چاہتے ہیں، اپنی عزت بحال کرنا چاہتے ہیں، ایز اے قوم عزت بحال کرنا چاہتے ہیں، ایز اے کنٹری عزت بحال کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ پھر آپ کس طرح اتنا بڑا جو ہے وہ ایک کانوائے لے کے پروٹوکول کا چلتے ہیں؟ آپ کی جو اراکین اسمبلی، سول ملٹری بیوروکریسی، عدلیہ کے اعلیٰ ججز، ان سب کی جو اتنی بڑی مراعات ہیں، وہ کس بنیاد پر ہیں؟ یہ کیسے ختم ہوگی؟ اگر آپ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ جی ہم کشکول توڑیں گے، یا ہمیں دیکھ کے لوگ یہ کہتے ہیں، تو پہلے اپنا گھر صحیح کریں نا، اپنے گھر کی صفائی تو کریں، اپنی شکل تو بنائیں ایسی کہ بھائی لوگ کہیں کہ ہاں یار یہ لوگ وہی ہیں جو اپنے گھر میں پیٹ کاٹ رہے ہیں، اور اب ان کا جو ہے وہ لیول کچھ اور ہے، انہوں نے بکاری بننے کا ان سے انکار کیا ہے، اور عملاً انکار کیا ہے، اور اپنے وسائل کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ محض بیان دینا اور اس کی ایک نیوز بن جانا یہ کافی نہیں ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر پھر لازم بنتا ہے کہ وہ کم از کم اپنی کیبنٹ سے آغاز کریں، اور اپنے گھر سے کریں، اور اپنے آپ سے کریں، اور ان چیزوں کو جو بہت سی مراعات جو ہیں اراکین اسمبلی کو ملی ہوئی ہیں، یہ اعلانات ہو رہے ہیں نا کہ فلاں سیلری نہیں لے رہا، ہر وزیر کہہ رہا ہے ہم سیلری نہیں لے رہے، جی جی، تو آپ دیکھیں جو وزیروں کی سیلری اور مراعات ہیں ان میں ڈفرنس کتنا ہے۔ ایک وزیر کو کتنی ایئر ٹکٹس الاؤ ہیں، کتنا اس کو پیٹرول الاؤ ہے، کتنے ٹیلی فون کالز الاؤ ہیں، پھر موبائل کا علیحدہ اسے الاؤ ہے، پھر اس کو گھر کتنا بڑا ملتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ملازمین کی کتنی بڑی تعداد ملتی ہے۔ تو یہ سارے مراعات جو ہیں اس کے مقابلے میں سیلری کیا معنی رکھتی ہے؟ میرا خیال ان کے قول اور فعل میں بہت بڑا تضاد ہے۔ یہ قول سے بات نہیں، بلکہ اپنے فعل سے ثابت کر کے دکھائیں کہ یہ فائٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی عزت کے لیے، پاکستان کو اس فریم سے باہر نکالنے کے لیے اگر یہ فائٹ کرنا چاہتے ہیں تو عملاً اس کا اظہار۔ اچھا، عملاً تو ظاہر ہے ابھی تک تو نہیں ہوا آغاز، لیکن یہ جو کہا جی کشکول توڑنا اور معیشت مضبوط کرنا ہوگی، اچھا عملاً سر کشکول کیسے ٹوٹے گا؟
میں عرض تو کر رہا ہوں کہ یہ جو بہت بڑی آپ نے اپنے وزیر اعظم ہاؤس اور وہاں پہ اتنی بڑی فوج رکھی ہوئی ہے, اتنے لوگ آپ کی جو ہے وہ پروٹوکول پہ لگے ہوئے ہیں, پھر آپ کے جو اتنی مراد میں نے گنوائی ہیں, ان مراد کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کریں, ایٹ لیسٹ 50% بھی آف کریں لوگ, پھر بھی کچھ ان کا اعتبار کرنا شروع کر دیں. یہ تو اس میں 10% بھی کیا 5% بھی کم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو کس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کریں گے نہیں, مثلا کرنا ہوگا کیا, کر کے دکھاؤ بھائی. بالکل صحیح بات ہے. آصف باجوہ صاحب بھی نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں, آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور آصف باجوہ صاحب, بہت سی خوشائند بات ہے جو باتیں کی ہیں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور ان کے بھائی نواز شریف صاحب نے بھی. نواز شریف صاحب تو فرما رہے ہیں 1-2 سال مشکل صحیح, آسودگی کا وقت ضرور آئے گا, جبکہ شہباز شریف صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جی کمزوروں کی تو کوئی سنتا نہیں ہے, کشکول توڑنا اور معیشت مضبوط کرنا ہوگی. تو معیشت مضبوط کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے گروانوں میں جھانکنا ہوگا, اور جو یہ وزیروں کی فوج ظفر موج جو ہوتی ہے اس کی تعداد نہ صرف کم رکھی جائے, بلکہ جو مرات ملتی ہیں, جو تنخواہیں ملتی ہیں, اس کو 50% کٹ آف کرنا چاہیے, تاکہ لوگوں کو بھی لگے کہ جی واقعی سیریسلی کام کرنا چاہتے ہیں, ملک کو آگے لے آنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وقت دیا. آپ کی بات بالکل درست ہے علی سرور صاحب, بالکل آپ نے درست فرمایا کہ وزیروں کی جو فوج ظفر موج ہے, جو 80 نمبر تک ان کے نمبر گئے ہیں, اور کچھ ایسی منسٹریز ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پر بھی کٹ لگانے کی ضرورت ہے, اور جو اوور سٹاف لوگ ہیں ان کو بھی کسی دوسرے محکموں میں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر جو سیاستدان جو اس وقت منسٹر بنے ہیں یا ایڈوائزر بنے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ مراد جو ہے وہ اس قدر جتنی مراد وہ جو ان کو آئین نے قانون نے اختیار دیا ہے اس سے بچائے اس کو, اور تاکہ وہ بھی اپنی طرف سے پاکستان کی اکانومی کے لیے اس میں اپنا حصہ ڈالیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, جب میں سن رہا تھا پرائم منسٹر کی جو سپیچ تھی, جی تو اس میں جو امپورٹر اور ایکسپورٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے تالیاں بجائی, تو انہوں نے کہا کہ تالیاں بجانے کا نہیں, ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا کی ضرورت ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے. جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جس کو اشرافیہ کہتے ہیں, جو ارب پتی کھرب پتی ہیں, جن کے پاس بے حساب دولت ہے, سوری, ان کو نہیں چاہیے. باجوہ صاحب, یہ جو ارب پتی کھرب پتیوں کی ہم بات کرتے ہیں, تو سر زیادہ تر تو ان میں سے سیاست میں موجود ہیں, حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں. دیکھیے بالکل آپ کی بات درست ہے, عام اس لوگوں میں کی تو بات زیادہ نہیں کر تر رہے نا, گروانوں میں جھانکنا عام آدمی ہے, کیا جھانکنا بیچارے نے. میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو بہت بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہیں, بہت بڑے زمیندار ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے ان کی شوگر ملز ہیں, اس طرح کے کاٹن ملز ہیں. یہ ایک تو یہ ہے. سر دوسرے جو شوگر ان ملز کے بھی, سر اب جو اب کیا نام لوں, آپ کی پارٹی کے لوگ بھی ہیں, پیس پارٹی کے لوگ بھی ہیں. میں لیٹ می کمپلیٹ سر, علی صاحب میں آپ کو عرض کرتا ہوں, بالکل میں آپ کو تشریح نہیں اچھا رہنے دوں شوگر گا. ملیں آپ لوگوں کی, یہ چینی مہنگی ہو تو آپ کہتے ہیں جی یہ تو مافیا ہے, تو آپ ہی لوگ اس کا مطلب مافیا ہوئے نا سر. شوگر کس کو کہتے ہیں مافیا؟ نہیں, یہ میں اس کو, چلو پہلے آپ اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. جب چینی بنتی ہے تو چینی جو ہے وہ لوگ پرچیز کرتے ہیں, وہ پیسے ایڈوانس دیتے ہیں مل اونرز کو, اور مل اونرز پیسے ایڈوانس دیتی ہے گنے کے کاشتکار کو. میری بات سن لیں. سر یہ اب اس طرح کی تشریح کریں گے, چینی چور کے نعرے لگاتے رہے آپ, جہانگیر ترین کے خلاف آپ پارٹی میں آ گئے, آپ کی حمایت کا اعلان کر دیا. میری بات تو سن لیں, آپ مجھے بھی موقع دینا, میں بھی عرض کر لوں. جو لوگ بڑے سرمایہ دار ہیں نا, آپ جیسے بڑے بڑے, وہ ہمارے جیسے چینی خرید لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اتنے لاکھ ٹن میری ہو گئی, دوسرا کہتا ہے جی اتنے لاکھ ٹن میری ہو گئی, اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ شارٹیج پیدا کرتے ہیں, اور پھر اس کا ریٹ بڑھایا جاتا ہے. یہ معاملہ ہے سر. اچھا اس میں, اتنا اچھا یہ جو آپ نے سر آپ نے جو بات سمیٹ دی ایک لائن میں کہ جی مل آنر کا قصور ہی نہیں ہے, جو خریدتے ہیں ان کا قصور ہے, وہ مافیاز ہیں. میر صاحب ایسا ہی ہے جس طرح بتا رہے ہیں ہمارے آصف باجوہ صاحب؟ لیکن جو فیکٹریاں چلتی ہیں ان میں ایک سسٹم جو ہے وہ ہمارا, چونکہ بہت سی فیکٹریوں کا یہی ہے, اس میں شوگر ملز کا بھی ہے کہ بڑے بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں جو پروڈکشن خرید لیتے ہیں,
اور وہ فیکٹریز جو ہے فیکٹریز کا مال بکا ہوا ہوتا ہے اور انہی کے اسٹوروں میں پڑا ہوا ہوتا ہے. وہ پھر آگے ریٹ نکالتے ہیں. جو ریٹ نکالنے کا کانسیپٹ ہے نا مارکیٹ کا, یہ بڑے بڑے بروکرز جو ہیں وہ پھر ریٹ نکالتے ہیں. تو اس طرح کر کے چلتا ہے. تو وہ جس طرح وہ کام کرتے ہیں نا, آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وہ بن تو مافیا ہی گئے ہیں اس وقت. وہ کارٹل بنے ہوئے ہیں. وہ اس طرح ہے کہ وہ ساتھ اگر چیز بڑھنی ہے تو سب نے بڑھانی ہے. تو یہ کارٹل جو سسٹم ہے یہ آیا ہے سیمنٹ انڈسٹری میں بھی ہے, یہ شوگر میں بھی ہے, یہ گھی انڈسٹری میں بھی ہے. یہ جہاں جہاں پہ اس طرح کے کانسیپٹ جتنے بنے ہیں, سگیا بنانے والے فلانے, یہ سب کارٹل ہیں. اور یہ کارٹل جو ہے یہ سرمایہ کی بنیاد پہ ہے. اچھا, تو اس میں سرمایہ کی بنیاد پہ ہیں. اب یہ سرمایہ کی بنیاد پہ ہمارا انڈسٹری کا وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ جو دنیا میں انڈسٹری کا ہے. اور ایک چیز اور ہے, دیکھیں ہم اگر ایکسپورٹ کے کانسیپٹ کے اوپر زیادہ چلتے ہیں نا, کہ دنیا میں نئی سے نئی منڈیاں تلاش کرتے ہیں, تو پھر تو ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ان چیزوں سے باہر نکال پائیں گے. لیکن اگر اپنے ہی ملک کے عوام کو لوٹنے کے کانسیپٹ پہ چلتے رہیں گے تو پھر یہی لوگ جو ہے نا گرفت کر کے بیٹھے رہیں گے. یہ ہر چیز کو کریں گے. جیسے پیاز کو پکڑ لیتے ہیں, کبھی ٹماٹر کو پکڑ لیتے ہیں, کبھی لال مرچ کو پکڑ لیتے ہیں. یہ سارے وہی لوگ ہیں, ان کے پیچھے سرمایہ وہی چلتا ہے اور 2 نمبر پیسہ چلتا ہے اور سب کے پاس 1 نمبر پیسہ بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح کی صورتحال ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ جیسے یہ تقریب کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, ایکسپورٹرز کو دینا اور پھر ان کو جنہوں نے ٹیکسز دیے ان کو دینا, اچھی بات ہے کہ جو اچھی کارکردگی دکھائے اس کو آپ اپریشیٹ کریں. لیکن آپ دیکھیں جب آپ کشکول توڑنے کی بھی بات کرتے ہیں تو پھر انڈسٹری کو آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا پراپر. ابھی تو یہاں پہ آپ دیکھیں نا ہمارے ملک میں جو اس وقت ہمیں جو چیلنج ہے یہ پیسہ لانا اپنی جگہ پہ, لیکن جو لوگ آ کے ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں. بلکہ روزانہ ابھی جو کل پرسوں کا واقعہ ہے وہ کتنا خطرناک واقعہ ہے سر, بہت خطرناک, بہت خطرناک. اور اتنا خطرناک ہے کہ وہ سوال کر رہے ہیں کہ جی کیا ہماری سیکیورٹی ایسی ہی رہے گی. بھائی جو لوگ آپ کے ملک میں آ کے کام کر رہے ہیں, ہم ان کے ملک میں جاتے ہیں تو ہم تو بڑی آزادی کے ساتھ بڑی سیکیورٹی کے اور بالکل صحیح طریقے سے گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں. وہ ہمارے ملک میں آ کے کام کر رہے ہیں اور ٹیکنیکل لوگ ہیں, کوئی سیاست کرنے نہیں آئے ہوئے اور ان کی زندگیوں کو خطرہ ملاحق ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر ایسے عناصر ہیں جو ہمیں ترقی نہیں کرنا دینا چاہتے, تو ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو پہلے ان کی طرف دیکھنا چاہیے. آپ نے عوام سے ہاتھ جو ہے نا وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے جس طرح کہ کیا جا رہا ہے. ان عناصر کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے جو پاکستان کی ریئل جو پروگرس ہے اس کو بریک کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. یہ پہلا واقعہ تھوڑا ہی ہے, کتنے واقعات ہو چکے ہیں. بالکل, داسو سے پہلے بالکل. اور یہ واقعات کو توجہ تو ساری جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کی ایسے عناصر کے اوپر ہونی چاہیے. ابھی کچھ دن پہلے گوادر میں ایک واقعہ ہوا, بڑا خطرناک واقعہ ہوا وہ بھی. اب پھر اسی طرح آپ گنتے جائیں گے تو آپ کو ہر ہفتے 10 دن کے بعد ایک ایپیسوڈ نظر آ رہا ہے. تو ایسے ایپیسوڈ اگر ہو رہے ہوں گے تو آپ کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ نہیں آ رہی ہوگی. پھر آپ کیسے, آپ مجھے آپ یہ چیز بتائیں علی کہ اگر آپ زور زبردستی کے ساتھ جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کراتے جائیں اور اس کا انڈیکس دکھاتے جائیں اور ملک کے اندر انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہو اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی زندگیوں کو خطرہ ہو, تو کیا دنیا کی دوسری جو لوگ ہیں بڑی بڑی کمپنیاں جو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آتی ہیں وہ اس چیز کو واچ نہیں کر رہے؟ ان کے ایمبیسڈر یہاں نہیں بیٹھے ہوئے, وہ ساری چیزوں کو آبزرو نہیں کر رہے. بالکل. تو ہمیں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حقیقت پسندی یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر سے ایسے عناصر کو ختم کرنا ہے تاکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ محفوظ ہوں اور پاکستان پھر آگے بڑھے گا. ایسے نہیں ہوگا کہ مثلا آپ اپنے لوگوں کو تو پکڑ پکڑ کے مارے گھروں سے نکال کے, اور جو لوگ ایسے انویسٹر کے ساتھ یا پروفیشنل کے ساتھ زیادتی کریں ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کون لوگ ہیں. کبھی کہیں کچے کے ایک صوبے میں کچے کے ڈاکو قابو نہیں آ رہے, کراچی جیسے شہر میں اسٹریٹ کا کرائم قابو نہیں ہو رہا, پھر جناب ادھر جائیں تو وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, ٹیررزم ہے. تو بھائی اس طرح کنٹری کی ڈائریکشن سیٹ نہیں ہوگی, اور جس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں تقریروں سے یہ کچھ نہیں کر سکتے. عملاً کر کے دکھائیں گے. عملاً, یہ بڑی اہم بات ہے. بھائیو صاحب گفتگو آپ نے سنی, بڑی زبردست گفتگو ہے
اور یہ وہ حقائق ہیں جو آپ لوگوں کو ان حقائق کو مد نظر رکھ کر عملی جامہ پہنانا پڑے گا. دیکھیں سر، میں آپ کو عرض کر دوں، آج جو ان جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ایک عام آدمی ہے، یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی دانشور اور بات کر رہا ہے اور ایک عام طبقے کا آدمی جو تھڑی پہ بیٹھا ہے وہ اور کوئی بات کر رہا ہے. سب لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ اب ڈیلیورنس کی ضرورت ہے. اب خالی دعووں سے، خالی وعدوں سے اور خالی تقریروں سے کچھ نہیں بننے والا، کیونکہ لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. غریب عوام کا جینا دوبر ہے. بجلی کے ریٹس بہت زیادہ ہیں، گیس کے ریٹس بہت زیادہ ہیں، پیٹرول کے ریٹس بہت زیادہ ہیں، اور عام آدمی کا سورس آف انکم بہت کم ہے comparatively with the prices of the things what I have been اچھا، discussed آپ ہی about. لوگ یہ بات کر رہے ہیں سر. 16 ماہ کی حکومت بھی آپ کی تھی، نگراں بھی آپ کی تھی، اب بھی آپ بھی ہیں. اب کس سے شکایت کریں گے؟ نہیں دیکھیں، میں تو ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں کسی سے شکایت نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کا ادراک ہماری لیڈرشپ کو ہے، ہمارے پرائم منسٹر کو ہے، ہمارے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کو ہے، اور یہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ الیکشن کیمپین میں کوئی بات کریں اور اگر بعد میں آپ کو گورنمنٹ ملے تو آپ اس الیکشن کیمپین کے وعدے سے مکر جائیں یا اس سے راہ فرار اختیار کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے. عوام محاسبہ کرتے ہیں، عوام محاسبہ کر رہے ہیں، عوام معافی نہیں دے رہے. لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، لوگ پریشان ہیں. اس لیے اس بات کا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادراک ہے ہماری لیڈرشپ کو. میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہماری لیڈرشپ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ ہم 90 دن میں یہ کر دیں گے یا 1 ماہ میں یہ کر دیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے منیمم 2 سال کا عرصہ درکار ہے. اچھا، اور پچھلے دوسری کی طرف 16 ماہ وہ اور نگراں حکومت ملا کے سر 2.5 سال وہ ہو گئے، مزید 2 سال اور چاہیے آپ کو؟ دیکھیں سر، میں اب جو وقت تھا نا پرانا نگراں حکومت کا یا 16 ماہ کا، اب اس کو تو بھول ٹھیک ہے، جائیں. آپ ہمارے ذمہ لگا لیں، اچھا آپ کی جیسے مرضی ہے، آپ خوش ہو جائے. لیکن انہوں نے اس الیکشن 8 فروری کے بعد 4 مارچ کو جب اوتھ ہوا، اس میں جو میاں شہباز صاحب نے تقریر کی تھی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یعنی جو کہ اب دیکھیں، اگلے 2 سال آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام مزید پیٹ پہ پتھر باندھ لے، اس کے بعد پھر نتائج آنا شروع ہوں گے. نہیں، میں یہ بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ پتھر باندھ لے. گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ پنجاب اور سارے دیگر صوبہ سندھ بھی سب لوگ جو ہیں، وہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو اس بات کا ادراک ہے. اور تمام چیف اچھا، منسٹرز یہ کی بتائیے اور سر کہ اگلے 2 سال میں آپ دعویٰ کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے بھی دعویٰ کیا، آپ کی قیادت نے بھی، اگلے 2 سال کے بعد دیکھیے گا جناب آسودگی آ جائے گی. یہ بتائیے کہ جب سیاسی عدم استحکام ہوگا تو کیسے آ سکتا ہے؟ یہ فارمولہ تو سمجھائیں ذرا. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آ سکے گا. نمبر 1، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن صاحب اب کریں کیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص جس کا ٹریک ریکارڈ یہ ثابت کرتا ہے کہ he does not agree to shake hand with others، وہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، تو ہاتھ آپ لوگوں ملانا نے سر پسند کب نہیں بات کی ہے؟ جی. آپ لوگوں نے بات کی، پیغام دیے؟ میں دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو میسج دیا یہ 8 فروری کے بعد کہ آئیں ہم اور آپ مل کے ملک کو اس سمجھدار سے نکالتے ہیں، ہم گورنمنٹ بنانے کو تیار ہیں آپ کے ساتھ مل کے. بٹ میں کیا آپ کو بتاؤں، آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے. ہی ریفیوزڈ. آپ کو علم نہیں اس بات کا. تو پھر میاں شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی، آصف علی زرداری صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہم ہیں. ادروائز تو آپ تقریر نکال لیں، آپ کے پاس یقیناً آپ کے پروڈیوسر کے پاس تمام ریکارڈ ہوگا. دیکھ رہے ہیں انہوں نے ریفیوز کیا اس بات کو. تو بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں، اگر ایک پارٹی کا سربراہ جو ایکس پرائم منسٹر ہو وہ IMF کو کہے
کہ آپ الیکشن کی جو ہے وہ انکوائری کریں. سر وہ Otherwise آپ دیکھیے سر بات تو سنیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے انکار کر دیا. ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی جن مقدمہ جو سیاسی مقدمے ہیں ان کو ختم کیجئے, جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. تو آپ کسی طرف تو آئیں نا, کوئی تو بات کریں ان کے ساتھ. اچھا میں عرض کرتا ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایک ایسا میٹر ہے آج ٹکر چل رہے ہیں دن سے کہ نئی میں ادر پنجوتھا صاحب نے ہائی کورٹ وہ چلے گئے ہیں کہ ہم نے رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک اپلیکیشن دی ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی, وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں آپ ان کا ٹریک ریکارڈ چیک کر رہے ہیں علی صاحب کہ کون سا ایک ایسا ایشو ہے یا کون سا کوئی ایسا نان ایشو تھا جس کو پی ٹی آئی والے اعلیٰ عدلیہ کے پاس لے کے نہیں گئے, وہ چلے گئے, وہ وہاں سے جا کے بنوا لیں الیکشن وہاں سے. اچھا اب کروں اس سے پہلے 2013 کا الیکشن ہو, 2018 کا الیکشن ہو یا اس سے پہلے 2008 کا الیکشن ہو, ہمیشہ سے یہ جو ہے یہ کمیشن بنانے کی بات کرتے رہے. جو ہارتے ہیں وہ کمیشن بنانے کی بات کرتے ہیں اور کئی دفعہ کمیشن بنے بھی. آج تک کیا کسی کمیشن کی رپورٹ میں عمل ہوا؟ کیا سر آپ لوگوں نے کرانا ہے نا عمل, اس پہ چلیں. میں فائنلی کمنٹ پوچھ لوں, میر صاحب کیا کہیں گے؟ گفتگو آپ سن رہے ہیں ان کی. باجوہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک عدالت میں گئے ہیں تو عدالت تو کے جو جج ہیں انہوں نے جو اپنا بیان دیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ججوں نے جو اپنی پوزیشن بیان کی ہے اس وقت عدالتوں کا کیا حشر چل رہا ہے پچھلے چند سالوں سے. تو اس کا مطلب ہے کہ عدالتوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا سیاسی, کم از کم سیاسی لوگوں کو, اور انہوں نے سیاسی مقدمات کا ہی ذکر کیا ہے. دوسرے میں ایک سوال کرتا ہوں, باجوہ صاحب اس کا اگر جواب دینا مناسب سمجھے تو دے دیں, نہیں سمجھے تو مرضی ہے ان کی کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے ہوئے ہیں, انہیں بنے ہوئے 15 دن سے اوپر ہو گئے ہیں, کوئی ایک آدھ ایسا فیصلہ بتائیں گے باجوہ صاحب جو انہوں نے ایسا کیا ہو جس سے پبلک میں ان کا امیج ہائی ہوا ہو کہ جی ہاں یہ واقعی پاکستان کو آگے لے جانے والی جو ہے نا جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر کاربند رہیں گے اور ان کا امیج بھی ہائی ہوا ہو, ان پر جی باجوہ صاحب بڑھنا ہو, کوئی ایک فیصلہ پوچھ لیتے ہیں سر, پوچھ لیتے ہیں. یہ تو باجوہ صاحب کے پاس تو لسٹ ہوگی یقیناً, بڑی لمبی لسٹ ہوگی. جی باجوہ صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری قیادت نے قطعی طور پہ یہ نہیں کہا کہ ہم 15 دنوں میں یا 1 ماہ میں یا 3 ماہ میں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں گریجولی ہوتی ہیں, کوئی ایسے تالی بجانے سے جن حاضر نہیں ہوگا. نمبر 2. نمبر 3, دیکھیں ایک پی آئی اے جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور اربوں روپے کا مقروض ہے اور اربوں روپے دن بدن اس کے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں. اس کے متعلق انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو فوری طور پہ پرائیویٹائز کیا جائے. اور اس کے بعد آج کی میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں. آج گورنمنٹ آف پنجاب نے 16 ارب روپے جاری کیے ہیں, 16 ارب روپے جو بی ایچ یو بیسک ہیلتھ یونٹ اور آر ایچ سی رورل ہیلتھ سینٹر جو ہے گاؤں میں دیہات میں جو بنے ہوئے ہیں, 16 ارب روپے ایشو ٹوڈے. تو بات یہ ہے سر, یہ دیکھیں کوئی چھوٹا کام ہے. اس کے بعد جو بات یہ ہے کہ آپ نے مراد کم کرنے کا انہوں نے اعلان کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ آپ نے مراد کم کرنے کا ابھی تک اعلان کیوں نہیں کیا؟ کس کا؟ اپنی مراد کم کرنے کا, اپنی حکومت کی عیاشیاں کم کرنے کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ میں عرض کرتا ہوں شاید بھائیان آپ بتائیں نا اپنا پیٹرول کم کرنے کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ سر میں عرض کرتا ہوں سر یہ تمام میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی تمام جو کیبنٹ ہے انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے اور یہ آپ کو آپ کے ٹی وی چینل پہ یہ خبر چل چکی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی جو مراد ہے وہ نہیں لے رہے. اور مراد نہیں, تنہاؤں کی بات کر رہے ہیں, مراد کی بات نہیں کر رہے, تنہاؤں کی بات کر رہے ہیں. میں سر عرض کر رہا ہوں ان کی تنہاؤں کی بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تنہائیں نہیں لیں گے, مراد بہت زیادہ ہیں. تنہائیں تو کچھ بھی نہیں ہے, مراد کی جو ہے وہ ویلیو بہت زیادہ ہے. سر میں خود اسمبلی کا ممبر رہا ہوں, مجھے پتا ہے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کتنی زیادہ تنہائیں ہیں, کیا مراد ہے کہ جو ریٹن ہے چیزیں کانسٹیٹیوشن میں یا جو امینڈمنٹ آ چکی ہے
اس سے زیادہ مراد تو نہیں ہے. نہیں اگر تو کسی کو ولنٹیریلی دیکھیں، ولنٹیریلی رضا کرانہ طور پر اس سے دستبردار ہو جائیں، رضا کرانہ طور پر دستبردار ہو جائیں. یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مراد بھی نہیں لیں گے اور کہ جو مراد نہیں، ایکسٹرا صرف ابھی تک میڈیکل ہے اس کو تنہاؤں بھی کی بات کنٹرول کی کریں ہے گے. باجوہ بات تو سن لیں صاحب، سر، باجوہ صاحب بات صرف تو سن تنہاؤں لیں. کی بات کی ہے، انہوں کوئی نے یہ مراد کی کہا بات تھا نہیں کی. کہ ہم جو فارم کنٹریز میں جائیں گے کوئی ڈیلیگیشن 10-10 20 بندوں کا نہیں جائے گا اور کوئی لوگ جو ہے وہ بزنس کلاس میں بھی نہیں جائیں گے. بالکل وہ باجوہ صاحب صرف تنہاؤں کی وہ بات کر رہے ہیں، مراد اپنی کم نہیں کر رہے، اسی پروٹوکول کے ساتھ گھوم رہے یہ ہیں. بڑی اہم بات. سر میں وقت کی قلت ہے انشاءاللہ. پھر آپ دونوں کو بہت شکریہ، آصف باجوہ صاحب اور شمیر صاحب، بہت شکریہ. وقت کی قلت ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام پھر زحمت دیں گے آپ کو. یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا پروگرام. گفتگو آپ نے سنی. بات یہی ہے کہ جب تک اپنے گربانوں میں نہیں جھانکیں گے، ملک کو آگے لے کر کے جانا ہے تو سیاسی استحکام بھی ضروری ہے اور کشکول توڑنا بھی ضروری ہے، اور پھر چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے کہ پیسہ آ رہا ہے تو لگتا کہاں ہے. آج تک اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو اجازت. مولانا کے بعد.